بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ محرم کا یہ مقدس مہینہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس مقدس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، حرمت بھی ہے، اور ہمیں ان کے آداب کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی کے جو فرزند ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی عظمت کو اجاگر کیا، اپنی شہادت دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت اور عشق ہے اس داستان کو تازہ کیا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں دین اسلام کے لیے مر مٹنا چاہیے، دین کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ اب بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اگر واقعی مسلمان ہیں، ہم اگر واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق ہیں، ہم واقعی اگر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اتنا رشتہ قائم رہے جو میرے بندے ہیں، میرے امتی ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، کہ اپنے عزیزوں کے لیے کہ سانس اور روح کا رشتہ قائم رہے، رزق اتنا دے کہ ہمارا رشتہ قائم رہے، سانس اور روح کا رشتہ قائم رہے۔ اس لفظ پہ ضرور جملے کو غور کریں، سانس اور روح کا رشتہ کا اتنا رزق دے، یعنی دولت کے لیے ہم نہیں آئے، دولت بٹورنے کے لیے، مادیت کے لیے دنیا میں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت ہم نے کیسے کرنی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے، اور زندگی میں موقع ملتے ہیں شہادت کے ان لوگوں کو جو خوش قسمت ہوتے ہیں، تو وہ پھر مر مٹتے ہیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ اور ہمارا جو پیارا وطن پاکستان ہے، اس کی حفاظت دراصل دین اسلام کی حفاظت ہے۔ اور آپ لوگ چونکہ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، افواج پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک مقدس شعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا مین مقصد دولت کمانا نہیں ہے، بلکہ مین مقصد کیا؟ ملک کی خدمت کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور خاکی وردی میں رہتے ہوئے ملک کی خدمت کرنا۔ اور بڑا مقدس اور سب سے مشکل ترین شعبہ ہے یہ فوج کا۔ جتنا مقدس ہے یہ، اتنا یہ مشکل ٹف ترین بھی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں پاکستان آرمی میں بحیثیت آفیسر جاؤں یا بحیثیت سولجر جاؤں، کیونکہ میرے پاس بچے ایسے بھی آ جائیں جو تیاری کرتے ہیں سولجر کی، ایسے بھی آتے ہیں جو آفیسر بننے کے لیے آتے ہیں، جو بھی ہے سارے سولجر ہیں نا، جس نے وردی پہنی سارے سولجر ہیں ہم۔ اگر سولجر کی سوچ آپ کے اندر ہے تو پھر وہ سولجر والی سوچ ہونی چاہیے، صحیح معنوں میں عملی طور پہ نظر آنا چاہیے۔ کلاس ٹائمنگ کیا ہوتی ہے ہماری؟ 10۔ مجھے صرف غصہ اس بات پہ آتا ہے اگر آپ کوئی بچہ لیٹ آئے۔ 10 کا مطلب ہے 10 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9:55 9 یا 10:05، فکس 10 بجے دروازہ اوپن ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ لیٹ ہوگا وہ کلاس میں انٹر نہیں ہوگا، باہر ڈاؤن رہے گا۔ ٹھیک ہے، باہر سیکورٹی گارڈ بیٹھا نا، اس کو میں نے یہی کہا سیکورٹی گارڈ کو اس کو ڈاؤن رکھے بچے کو، تاکہ اس کو تھوڑا احساس ہو کہ نہیں ٹائم پہ آنا ہے میں نے۔ اور مجھے کوئی آپ نہ سنیں کہ لیٹ ہو گئے یا یہاں سے، یہ تو اپنا آپ کا اپنا ہیڈیک ہے نا۔ تو بیٹا یہ سختی ہے، میرے لہجے میں بھی سختی ہے، کہ سختی آپ لوگوں میں تو دشمنی نہیں ہے میری آپ کے ساتھ، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن سکھانے کے لیے سختی ہے۔ میں کسی بچے کو اکیڈمی سے نہیں نکلتا اگر وہ ٹیسٹ میں کم نمبر لیتے ہیں۔ ظاہر آئی کیو لیول اس کا ایک بچے کا زیادہ ہے، ایک کام ہوتا ہے، ہر بندہ اس طرح یاد نہیں۔ ایک بچہ 3 مہینے میں کتاب یاد کرتا ہے یا نوٹس یاد کرتا ہے، جو چیزیں میں پڑھا رہا ہوں، ایک 6 مہینے میں کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی فتین ہوتا ہے، کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی یکومن ہوتا ہے، ڈگری میں فرق ہے۔
لیکن اللہ نے دماغ دیا نا، عقل دی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ٹائم کی پابندی ضروری ہے. ٹیسٹ میں بے شک 100 میں سے 0 نمبر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر وقت کی پابندی، ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو پھر میں بیک ڈاؤن کروں گا. ایک دفعہ وارننگ، 2 دفعہ وارننگ، تیسری وارننگ پہ سیدھا گھر جائے گا. نکال دیتا ہوں، کئی بچوں کو نکالا اس لیے وقت کی پابندی نہ. ابھی کچھ بچے ادھر رہتے ہیں میرے ساتھ، ہاسٹل میں رہتے ہیں، کچھ دور رہتے ہیں، کچھ گھر سے آتے ہیں، اپنا مسئلہ ہے اس کا. آئے گا تو ٹائم پہ آئے گا. میرا پر میٹر آئی ہوتے ہیں. اور صبح صبح میرا بلڈ پریشر آئی مت کریں. اس طرح فجر کی نماز پتہ ہے کہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، معافی کو نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں جگاتے ہی جگاتا ہوں. رات کو میسیج آ جاتا ہے، وہ سنتے رہتے ہیں. مجھے نان اسٹاپ گاڑی ہے، مجھے نیند، منہ مت کھول گیا میرے سامنے، منہ کیوں کھول رہے ہیں؟ نیندیں پوری کر کے ہو جاتا، باہر منہ کھول رہے ہیں. ادھر فریش بیٹھو کلاس میں. میں دیکھو کتنا سوتا ہوں، 15 منٹ میں سوتا ہوں صرف، اونلی 15 منٹس. کسی کو شک کے میرے ساتھ رہے ادھر. اور بچہ رہا ہے نا میرے ساتھ، ایک بیمار ہو کے چلا گیا. میں نے کہا اگر ادھر رہو گے تو پھر میں نیند نہیں، میں نے کام رات کو کرنا، میں رات کو جاگتا رہتا ہوں. میں 3-4 دن سے میں جاگ رہا ہوں یہاں پہ. ایسے کو بیٹ ڈاؤن ہو جاؤں. غصہ آتا ہے نا، ویڈیو بن رہی ہے سینٹر میں، بچہ آ رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ جس طرح جاؤ گے، آپ کے دماغ یہ رہ کے پھٹ جائیں گی، ڈیتھ ہو جائے گی آپ کی. اور چہرہ دیکھ کے فریش ہے کہ نہیں؟ آپ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، فریش رہتے ہیں الحمدللہ. بولتے بھی زیادہ ہیں. رننگ بھی، ابھی تمہیں مسئلہ یہ تھوڑا بنا ہوا، پی ٹی ٹیسٹ میں ہمیشہ میرا نمبر فرسٹ آتے ہیں، ہمیشہ نمبر فرسٹ آتے ہیں. ہر 6 ماہ بعد فوجی افسروں کا پی ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پتہ ہی ہے. اور اس کے باوجود فرسٹ آنا رکتے نہیں ہیں. پھر جب ان کی سانس ٹوٹتی ہے نا کپتانوں کی، کیپٹنز کی، تو میں کہتا ہوں یار میں یہ کیپٹن میجر، میرا آگے ہونا چاہیے، سید ہو گیا، میں پیچھے ان سے کیوں رہوں؟ ہماری گیئر چینج ہوتی ہے اس ٹائم. میں ان کا ایک راؤنڈ ختم، ہماری اس ٹائم گیئر چینج ہو جاتی ہے. اس ٹائم میں 5 گیئر پہ آ جاتا ہوں. میں کہتے شاہ جی کو کیا ہو گیا؟ اور نیچے جاتے ہیں اینڈ پہ مر رہے ہیں، جیسے کوئی ادھر لیٹا، کوئی ادھر، ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کو یہ ریگولر میں کر رہا ہوں، چاہے مری ہے، چاہے جدھر ہے، جدھر بھی ہوتی ہے. ایک ریگولر پریکٹس ہے میری، چاہے برف ہے چاہے سردی ہے. فوجی بندہ تھکتا نہیں ہے، آرمی میں سوچ ہے اس کی. آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہو، جب میرے اسٹوڈنٹ بن گئے تو آپ نے میرے اصولوں میں بھی چلنا ہے. ہمارے بچے اس لیے پاس ہوتے ہیں، فرسٹ گو میں چلے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہاں محنت کرائی نہیں جاتی، بلکہ محنت کرنا سکھائی جاتی ہے کہ محنت کیجیے کیسے. پریکٹیکل میں آپ کے سامنے یہاں پہ ہوں. کبھی میں لاہور جا رہا ہوں، کبھی میں کراچی جا رہا ہوں، کبھی میں گجرانوالہ جا رہا ہوں، کبھی میں کدھر جاتا ہوں، کبھی کدھر پشاور جاتا ہوں. سفر کرتا ہوں. چہرے سے پتہ چلتا ہے بندہ تھکا ہوا ہے، یہاں ہلکے ہیں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو. وہ تو ہونا نیچرل ہے، بندہ سوتا نہیں ہے. لیکن چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں جتنے میسیج آتے ہیں بچوں کے، میں ہمیشہ ہار جاتا ہوں. موبائل جیت جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ آخری میچ کا جواب دے کے بھی سوتا ہوں. میں وہ جواب دیتا ہوں، نیکسٹ آیا ہوتا ہے میسیج 2-3 پڑھے، ابھی پینڈنگ ہوں گے میسیج. جب آپ سے بات کریں میسیج پینڈنگ ہوں گے. یہ خدمت ہے نا پاکستان کی، فی سبیل اللہ. کوئی اس کے پیسے تو میں نہیں لے رہا ہوں. پاکستان آرمی کا سارا پتہ ہے مجھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. نیوی کا پتہ ہے، ایئر فورس کا پتہ ہے. فورسز سے ہمارا تعلق ہے. فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. ایک ایک چیز کا پتہ ہے. تو اس بندے سے فائدہ اٹھاؤ نا، اسے پتہ ہے. میرے تو بلڈ میں آرمی ہے. میرے والد صاحب نے 65 کی جنگ، 1971 کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، تمغے لیے ہوئے انہوں نے. آرمی میں آفیسر تھے والد صاحب، ادھر سے پھر اے ایس ایم میں چلے، وہاں افسر تھے. پورے این ڈبلیو ایف پی جتنے ایئرپورٹس ہیں ان کے اکاؤنٹ افسر تھے. لاہور ایئرپورٹ کے لیگل افسر رہے ہیں میرے والد صاحب. وکالت کر کوئی کیس، کل میں بتا رہا تھا کہ کوئی کیس والد صاحب ہارے نہیں ہیں. جتنے کیس تھے سارے کے سارے 100% جیتے ہیں. اور میرے والد صاحب کے لیے جج کھڑا ہوتا تھا کہ شاہ صاحب آگے، کہ شاہ صاحب آگے تو ان کی بات ٹھیک ہی ہوگی. قابلیت ہوتی ہے ہر بندے کی. ہم تو ان کے بیٹے ہیں.
تو آپ پھر میرے اسٹوڈنٹ ہو. آپ میرے اسٹوڈنٹ تو آپ لیٹ آتے ہو کلاس میں. آج کے بعد کوئی بچہ لیٹ نہیں ہوگا. بات ہے یہ سمجھ. نماز پڑھنے اپنے فائدے کے لیے پڑھنی ہے. کلاس میں نے اپنا فائدہ ہے, نہیں پڑھنا چھوڑ کے چلے جاؤں, مجھے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں قرآن شریف کی بچے؟ 114. مکی کتنی ہیں؟ 86. اور مدنی 28. جی آپ بتائیں. واٹ از دی کیپٹل آف پیرو؟ جی نیکسٹ. سیما یا سائما یا سلما؟ لیما بتا. بیٹھ جاؤ. سیما یاد آ گیا تم, کھڑا ہو. وچ از دی لانگیسٹ سورہ ان ہولی قرآن؟ سورہ البقرہ. گڈ. سب سے مختصر صورت کون سی ہے؟ سورہ الکوثر. سورہ الکوثر. نیکسٹ بتائیں. ہو روٹ عرب کا چاند بک؟ شاباش. کون بتائے گا؟ جی سوامی لکشمن پرساد. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں. ابھی تک 2 مہینے ہو گئے نا شیولنگ پہلا صفحہ یاد نہیں کیا. بیٹھ جاؤ. الفروق کس نے لکھی؟ مولانا شبلی نعمانی. مولانا شبلی نعمانی. رٹے نہیں لگانے بچے, پھر پورا پتہ ہو مولانا صاحب کون تھے. انٹرویو میں یہ چیز پوچھتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کون تھا, پوری سرچ کیا کرو نا, ہر چیز تمہیں یہاں تو نوٹس میں آ جائے گا نا. مولانا شبلی کون تھا, سر سید کون تھا, شبلی نعمانی اور کون سی کتاب ہے, پورا سرچ کیا کرو یوٹیوب پہ. دیکھیں سب سامنے آپ فائدہ اٹھائیں. لائبریری موجود ہے یہاں پہ, ای ٹائپ لائبریری, انٹرنیٹ موجود ہے. گئے نا, کارڈ بنوائیں. کارڈ بنوائیں آپ لوگوں نے, کارڈ بنوائیں, فری آف کاسٹ ہے. یہ پبلک لائبریری نواز شریف پارک کے اندر ہے. پوری بکس پڑھیں. بیٹھ جائیں. شبلی کا مطلب بھی پتہ نہیں, شبلی کا مطلب کیا ہے آپ بتائیں بچے. شبلی کا مطلب مجھے کمنٹ کرنا ہے بچوں نے جو سنتے ہیں. بائی ہوم واز دی پاکستان فلیگ ڈیزائنڈ؟ سید امیر الدین کدوانی. سید امیر الدین کدوائی. بیٹھ جائیں. آپ بتاؤ. ہو واز ڈیفیٹیڈ بائی شہاب الدین غوری؟ سوری سر. نیکسٹ پوچھتے ہیں. واٹ از دی اوریجن آف گالف گیم؟ ماسک پورا پہنو. جذبہ بڑا ہے پاکستان آگے میں جانا. پہلا صفحہ یاد نہیں کیا, شرم کرو. بیٹھ جاؤ. بیٹھ جائیں. پہلے 5 ٹیسٹ یاد کرنے ہیں. کتنے؟ 5 ٹیسٹ. میں کل سنوں گا یار بچے سے. کوئی مشکل ہے؟ 100 کویشچن ہے ٹوٹل. اب بھی آتے ہیں ISB کی طرف. یہ اٹھاؤ, پکڑو. ISB کا ہمارا ٹاپک ہے فارم فلنگ نمبر 1. دوسرا ٹاپک ہے OPI. تو اس پہ ہم ابھی لیکچر دینے لگے ہیں آپ کو. اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے, سب دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.